ہزار بچوں کو ذبح کروایا ماؤں کے سامنے، اور یہ اس کا بہت بڑا ظلم تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو الٹ دے گا۔ تو پھر اس نے آرڈر جاری کیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب جس سال اس نے قتل کرنا چھوڑا اس سال حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ سال جس سال اس نے قتل کرنے تھے اس سال پیدائش ہوئی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تجھ پر اپنی محبت کا عکس ڈالا اپنی طرف سے، تاکہ جو تجھے دیکھے وہ تجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے، تیرا عاشق بن جائے۔ چلے گئے کچھ دن گزرے تو پھر نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ جس بچے نے تمہارا تخت الٹنا ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بچے تھے، اور اس وقت ان کی بہن، ان کا نام مریم ہے، وہ اسی ڈر سے ان کی بہن مریم نے ان کو تندور میں ڈال دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی محبت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 سے شروع ہوگا۔ اس درس قرآن کی ابتدا ہم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش سے کریں گے۔ فرعون نے چونکہ بے شمار ظلم کیے تھے، اور پچھلے درس قرآن میں نے بیان کیا کہ اس نے چند سالوں میں 70,000 بچوں کو ذبح کروایا ماؤں کے سامنے، اور یہ اس کا بہت بڑا ظلم تھا، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا ایک اژدہا ہے اور وہ مصر کے تخت کو الٹ رہا ہے۔ اس نے جب نجومیوں سے پوچھا تو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو الٹ دے گا۔ اسی وجہ سے اس نے پھر بے شمار بچے ذبح کروائے۔ پھر اس کے مشیر تھے، ان مشیروں نے اسے کہا کہ تم بے شمار بنی اسرائیل میں قتل کروا رہے ہو، اور ہمارے خدمتگار بھی بنی اسرائیل والے ہیں، اگر یہ سارے ختم ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو پھر اس نے آرڈر جاری کیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب جس سال اس نے قتل کرنا چھوڑا اس سال حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ سال جس سال اس نے قتل کرنے تھے اس سال پیدائش ہوئی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی۔ اب اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی دائیاں گھروں میں بھیجتا تھا، اپنی پولیس بھیجتا تھا، وہ گھروں کے باہر کھڑے رہتے تھے۔ جس گھر کے بارے میں پتہ ہوتا کہ اس میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، وہاں وہ ایک دائی بھیج دیتا، وہ وہاں رہتی، اور جو ہی بچے کی پیدائش ہوتی وہ باہر پولیس والوں کو بتاتی، وہ آ کے قتل کر دیتے۔ یہ اس کا طریقہ تھا۔ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اب اسی طرح ایک دائی ان کے گھر آ گئی۔ اب وہ دائی ان کے گھر میں موجود ہے، باہر پولیس کھڑی ہے۔ اب جو ہی رات کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش ہوئی
تو اس نے جا کے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا چہرہ دیکھا۔ اب جو ہی اس نے موسیٰ کلیم اللہ کا چہرہ دیکھا، وہ دائی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پہ عاشق ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تجھ پر اپنی محبت کا عکس ڈالا اپنی طرف سے، تاکہ جو تجھے دیکھے وہ تجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے، تیرا عاشق بن جائے۔ اور ویسے بھی جو نبی بھی آئے، جتنے انبیاء آئے، سارے ہی خوبصورت تھے، سارے ہی حسین و جمیل تھے۔ پھر امام الانبیاء کی تو کیا بات ہے، حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بہرحال وہ دائی اس نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، ان پہ عاشق ہو گئی، تو اس نے کہا میں نے باقی بڑے بچے قتل کروائے ہیں لیکن اس کو میں نے قتل نہیں کروانا۔ اب اس نے کہا گھر میں کوئی بکری ہے؟ انہوں نے کہا جی بکری تو کھڑی ہے۔ اس نے وہ بکری ذبح کروائی، اس کا گوشت ڈالا ایک تروڑے میں اور باہر نکلی اور کہا یہ میں نے بچے کو قتل کر دیا ہے، اب اس گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ، یہ گوشت میرے پاس ہے، میں جنگل میں پھینکنے جا رہا ہوں۔ بس وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو پھر نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ جس بچے نے تمہارا تخت الٹنا ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب یہ جب اس تک خبر پہنچی تو اس نے پولیس والوں کو دوبارہ بلایا، اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ کوئی بچہ باقی نہ رہے، لیکن نجومی مجھے خبر دے رہے ہیں کہ کوئی بچہ باقی ہے یہاں پہ۔ اب پولیس والوں پہ جب اس نے زبردستی کی، ان پہ سختی کی، تو وہ کہنے لگے کہ باقی سارے بچے تو ہم نے خود قتل کیے تھے، وہ فلاں گھر میں ایک بچہ تھا وہ دائی نے قتل کیا اور وہی پھینکنے گئی تھی۔ اب یہ بات جب فرعون تک پہنچی تو فرعون اس کو شک پڑ گیا۔ اس نے کہا بھائی کل جو اگلا دن آئے گا اس دن تم نے اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جانا ہے اور دیکھنا ہے جو بھی بچہ ہوا اس کو اٹھا کے لے آنا ہے۔ اب جو ہی دوسرا دن ہوا، دن کے وقت فرعون کی پولیس آئی اور بغیر اجازت کے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بچے تھے اور اس وقت ان کی بہن، ان کا نام مریم ہے، وہ ان کو اٹھائے ہوئے تھی، اور ان کی بہن جب ان کو اٹھائے ہوئے تھی تو اس کے ساتھ تندور جل رہا تھا، دن کا وقت تھا، تندور جل رہا تھا۔ اب جو ہی پولیس داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ان کا تو چونکہ حکم ہے کہ بچے کو زندہ نہیں رہنے دینا، اور ہمارا بھائی زندہ ہے، وہ ہمارے بھائی کو تو قتل کریں گے ہی، بلکہ یہ ہمارے پورے سارے گھر والوں کو ساتھ ذبح کر دیں گے کہ تم نے بتایا کہ انہیں کی بچہ زندہ ہے۔ اسی ڈر سے ان کی بہن مریم نے ان کو تندور میں ڈال دیا۔ اب پولیس نے سارے گھر کی تلاشی لی، باہر نکل گئی۔ اب ماں آئی اپنی بیٹی مریم کے پاس کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو اس نے ساری بات بتائی کہ اگر میں یہ کرتی کہ ان کو سامنے رکھتی تو سارے گھر والوں کو انہوں نے ذبح کر دینا تھا، بس اسی ڈر سے میں نے ان کو تندور میں ڈال دیا ہے۔ اب ماں تھی نا، زور زور سے رونے لگی، اور پھر جب تندور کے قریب گئیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا کہ جو ہی تندور کے قریب گئی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ امن اور سلامتی سے تندور کے اندر موجود تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ماں خوش ہو گئی، ماں نے ان کو اٹھایا
اور یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ارہاس تھا۔ ارہاس اس کو کہتے ہیں کہ وہ معجزہ جو نبوت ملنے سے پہلے ہو جائے، سبحان اللہ۔ جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ منگوڑے میں ہی بول پڑے تھے، تو یہ ان کا ارہاس تھا، یہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ارہاس تھا۔